بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل، جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ دونوں بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، زاویار کی آنکھوں کا محظوظ سا تاثر اور حرم کی چڑھی تیوری کا پتھریلا سا تاثر۔ بس ان دونوں تاثرات کو وہی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اوہ زاویار، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ حرم کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا تو نازنین نے ناسمجھی سے حرم کی جانب نگاہیں پھیری۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ نہیں، دونوں ایک ساتھ زور سے بولے تھے۔ وہ ان کے ایک ساتھ تردید کرنے پر لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی، پھر سر اس بات میں ہلا کر ان کی تردید گویا قبول کر لی۔ اب جب آپ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو میں بتاتی چلوں کہ زاویار یہ حرم ہے میرا کزن، اور حرم یہ زاویار ہے میرا اسٹوڈنٹ۔ امید ہے تم دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی، ویسے بھی ہم عمر ہی ہو دونوں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنا کارڈ بھی گلے سے ڈال لیا تھا، پھر اس کے نیلے اسٹرپ سے اپنے سیاہ بال نکالنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس نے کتاب بھی اٹھا لی تھی اور قلم تھامے گویا وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہونے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ مجھے تو بےحد خوشی ہوئی ہے آپ کے کزن سے مل کر، لیکن شاید آپ کے کزن کو میں کچھ خاص پسند نہیں آیا، اس کی جانب سے پھینکے گئے جملے پر نازنین نے اب کے جانچتی نگاہیں حرم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ زبردستی مسکرایا، پھر ٹیبل پر رکھی مٹھی کھول دی۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، مجھے آپ کے اسٹوڈنٹ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے نازنین۔ وہ تم سے بڑی ہیں تو تم ان کا نام کیوں لے رہے ہو؟ پہلا اعتراض کیا گیا تھا، وہ بھی ماتھے پر بر ڈال کر، اور اس سے پہلے نازنین جواب دیتی اسے جواب دیا جا چکا تھا۔ کیونکہ وہ میری کزن ہے، ان کا مجھ سے جو رشتہ ہے وہ آپ کے واجبی سے رشتے سے کہیں زیادہ پائیدار ہے، اسی لیے میں انہیں نام سے ہی پکارتا ہوں۔ رشتوں کی واضح لکیر میں سابقوں اور لاحقوں کی ضرورت ہرگز بھی نہیں رہتی۔ رشتوں کی واضح لکیر کھینچی ہی اسی لیے جاتی ہے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکے۔ اب تک تو کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا، البتہ آپ دونوں کو دیکھ کر اس خیال پر مہر ثبت کی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے گویا وہاں تنہا بیٹھے ہوں۔ نازنین بار بار کوئی جواب دینے کے لیے لب کھولتی، لیکن پھر ان دونوں کی حاضر جوابی پر اپنے کھلے لب بند کر لیتی۔ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پہلی دفعہ مل رہے ہوں۔ ان کی آس پاس کی فضا میں پھیلا تناؤ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ایک اعتراض پر آپ مہر ثبت کرنے کو تیار ہیں، یہ واضح کرتا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ہم چند لمحات پہلے ہی ملے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ میری جانب سے آپ کے لیے پسندیدگی کا عندیہ جاری کیا جائے؟ میرے لیے نہیں، کم از کم اپنی کزن کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا آپ کو۔ وہ اسے تپا کر مسکراتا ہوا بولا تھا۔ حرم اس کے جواب پر مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھا۔ ایک اگر شیر تھا تو دوسرا سوا شیر تھا، کزن کا ہی تو لحاظ کر لوں۔ زاویار کا مسکراتا جبڑا اگلے ہی پل سیدھا ہو گیا تھا۔ نازنین حرم کے جواب پر زیر لب مسکرائی تھی، پھر ان دونوں کی جانب باری باری دیکھا، قلم ہونٹوں پر رکھ کر کچھ سوچ کر کہنے لگی، بہت خوشگوار آغاز کر رہے ہو ویسے تم دونوں اس پہلی ملاقات کا۔ وہ اس کے طنز پر وہ دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے کیا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ تم دونوں میرے حوالے سے ایک دوسرے کو جاننے لگے ہو تو بہتر یہی ہے کہ میری پہچان کا خیال رکھا جائے۔ کوئی بدمزگی نہیں، کوئی طنز اور کوئی غیر آرام دہ جملے نہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو اپنے مقصود سے ٹھنڈے انداز میں نصیحت کرتی وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے حرم نے سر جھٹکا تھا اور زاویار نے دوسری جانب بہت مشکل سے حرم کے رخسار پر مکہ مارنے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ اچھا چلو، اب تم دونوں لائبریری آ ہی گئے ہو تو کچھ اچھا سا پڑھ کر ہی یہاں سے جانا۔ کتابوں والی جگہ سے بغیر کچھ سیکھے چلے جانا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی دونوں سے کہہ رہی تھی اور وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ دو بے قابو بھینسوں کو نازنین نے چند الفاظ سے ہی قابو کر لیا تھا، نہیں تو یہ لائبریری پھر لائبریری نہ لگتی۔ آپ سجیسٹ کر دیں کچھ۔ ذرا رکا، پھر مقابل بیٹھے زاویار پر والی نگاہ ڈالی۔ ہم دونوں کو شور
وہ کہہ کر ایک شیلف کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر حرم کی جانب دیکھا تھا۔ لائبریری میں اب اساتذہ اور طلباء کی آمد و رفت کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ پہلی صبح میں دھوپ کی تمازت کھلنے لگی۔ اگر میڈم یہاں موجود نہیں ہوتی تو پھر بتاتا میں تمہیں۔ بالکل، جیسے میں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں نا۔ وہ دونوں دبی دبی سی آواز میں ایک دوسرے پر گھرا رہے تھے۔ نازنین نے کچھ محسوس کر کے ان دونوں کی جانب چہرہ پھیرا تو وہ دونوں اسے دیکھتا پا کر گڑبڑا گئے، پھر جلدی سے بے وقوفوں کی طرح مسکرانے لگے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر ہلا کر چہرہ واپس پھیر لیا تھا۔ یہ دونوں ہی گڑبڑ لگ رہے تھے اسے۔ چند لمحات بعد وہ کچھ مواد لیے ان تک پہنچ چکی تھی۔ پھر حرم کی جانب بائنڈ ہوتی پتلی سی پرنٹڈ کتاب بڑھائی۔ یہ ایک گریک ڈرامہ ہے، اوڈیپس ریکس، جو کہ سوفوکلس کا تحریر کردہ ہے۔ بہترین ٹریجک ڈرامہ ہے یہ، تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ میں کتاب تھام کر ورق الٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹریجڈی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں ٹریجڈی پسند آئے گی۔ اس کے جواب پر وہ چونکا تھا، حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اب زاویار کی جانب کوئی کتاب بڑھا رہی تھی۔ اس نے ذرا آگے ہو کر اس کی کتاب پر نگاہ ڈالی۔ اور تم ہر وقت لڑتے بھڑتے رہتے ہو۔ تمہیں مستنصر حسین تارڑ صاحب کی پیار کا پہلا شہر پڑھنی چاہیے۔ لکھاری کا نام اتنا مشکل ہے تو انہوں نے خود کتنا مشکل لکھا ہوگا۔ کیا مجھے کوئی اور پتلی سی کتاب نہیں مل سکتی؟ اس نے بیچارگی سے نازنین کی جانب کتاب بڑھائی تھی، لیکن وہ اس کتاب کو دوبارہ اس تک دھکیل چکی تھی۔ تمہیں یہی پڑھنی چاہیے، اور اب تم دونوں کو میں اپنی اپنی کتب کی جانب متوجہ دیکھوں۔ اگر نہیں تو ہاتھ بلند کر کے ایک وارننگ شاٹ کے بعد تم دونوں کو اس لائبریری سے باہر نکال دیا جائے گا۔ وارننگ شاٹ؟ کبھی بھی ہاتھ اوپر کر کے چھت کی جانب نہیں کیا کرتے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ حرم کی جانب سے کی گئی تصحیح پر لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی۔ زاویار نے بیزاریت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ یہ اور اس کی گنز؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اکثر فلموں یا ڈراموں میں وارننگ شاٹ چھت کی جانب کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر وہ انسان جو ہتھیاروں کے ساتھ مہارت رکھتا ہوگا وہ کبھی بھی چھت کی جانب بغیر دیکھے شاٹ نہیں لے گا۔ گولیوں میں پلٹ کر آنے کی سکت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ پر پلٹ آئی تو عین موقع پر انسان مر بھی سکتا ہے۔ اسی لیے حفاظتی طریقہ یہی درست ہے کہ نشانہ زمین کی جانب کیا جائے تاکہ گن تھامنے والے کو اندازہ ہو گولی کہاں سے پلٹ کر اس تک کیسے آنے والی ہے۔ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر بندہ تھا۔ محض گنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی وہ کوئی بندوقوں کے ساتھ وابستہ انسان معلوم ہوتا تھا۔ نازنین اس کے تفصیلی رد عمل پر چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ اچھا، مجھے اس بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ وہ متعجب ہوئی تھی، پھر جلدی سے اپنے ازلی سے انداز میں لوٹ آئی۔ گھور کر اسے دیکھا تو اس نے کتاب کھول ہی لی۔ پہلے تو وہ دونوں ہی برے برے سے منہ بنا کر پہلا صفحہ بامشکل پڑھ پائے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اچھا لکھا گیا مواد انہیں فراہم کیا گیا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ دونوں اپنی اپنی کتابوں میں گم چہرہ جھکائے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نازنین نے ان دونوں پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی اور پھر شیلف میں موجود کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کتابوں کو نکال کر تازہ اور نئی کتب ترتیب وار رکھنے لگی۔ اسی پہر الہام اس تک چلی آئی تھی، اپنے مخصوص سے اسٹائلش لباس کو زیب تر کیے، گھنگریالے بالوں کو اسٹریٹ کیے، ناک پر چاند نما اینک ٹکائے۔ اس کی طبیعت پوچھنے وہ 2-3 بار اس کے گھر بھی جا چکی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر نازنین کو نامحسوس طریقے سے ٹہوکا دیا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ دو اتنے ہینڈسم لڑکے آج ہمارے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ نازنین نے ایک نہ سدھرنا تم والی نگاہ ڈالی تھی اس پر، پھر یوں ہی چہرہ پھیر کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں انہماک سے کتاب پڑھتے ہوئے واقعی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاں، بس کتاب پڑھتے ہوئے ہی۔ یہ دونوں اس غریب خانے میں کتاب پڑھنے آئے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو تھوڑا سا کچھ بھی نہیں محترمہ۔ ایک میرا کزن ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ، اور سچ شکر کہ دونوں ہی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اگر یہی لڑکے مجھ سے بڑے ہوتے تو شاید میں ان سے ایک سے زائد بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اس نے کتب ہاتھ میں تھام کر ایک ٹیبل پر رکھتے ہوئے مصروف سا کہا تو الہام نے برا سا منہ بنایا۔ صرف کتابوں کو ہی اپ ڈیٹ کرتی رہنا، کبھی خود اپ ڈیٹ نہ ہونا۔
تم کیا چاہتی ہو الہام، کہ میں ان لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کروں یا پھر ان کے ساتھ خواہ فری ہو کر اپنے اتنے میچور تعلق کو بھونڈا اور بدنما کر دوں؟ اور شاید میں اس بارے میں کبھی سوچ بھی لیتی، لیکن اب عمر کے اس پختہ حصے میں میرے لیے یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ ان سب باتوں کا پریکٹیکل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور الہام اس کی اتنی پختہ اپروچ کو واقعی اس دفعہ رد نہیں کر سکی تھی۔ وہ عمر کے حیران ہونے والے حصے سے نکل کر واقعی ایک پریکٹیکل انسان بن چکی تھی۔ اس لڑکی کا خوابوں کی دنیا سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی حقیقی زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے دادی اماں والی سوچ رکھنا بس تم ہر وقت، لیکن اگر ان میں سے کوئی لڑکا تمہیں پسند کرنے لگے تو؟ اس کے مصروف سے چلتے ہاتھ اگلے ہی پل ٹھہر گئے تھے۔ الہام کی جانب آنکھوں میں ڈھیروں ناگواری لیے اس نے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا الہام؟ مجھے تمہارا ایسا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ خفا ہو گئی تھی اور الہام اپنی اس اکلوتی دوست کو خفا ہوتا دیکھ کر بے چین۔ اچھا سوری، میں تو جسٹ ایک بات کر رہی تھی۔ تم جسٹ ایک بات بھی مت کرو۔ اس نے اگلے پل کتابوں کی جانب ہاتھ بڑھا لیے تھے، لیکن اب کہ اس کے چلتے ہاتھوں میں تیزی اور سبھی پیشانی پر بہت سے بل نمودار ہو چکے تھے۔ سچ شکر کہ اس کے سامنے الہام کھڑی تھی، نہیں تو اب تک وہ آگے والے کی طبیعت صاف کر چکی ہوتی۔ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو تم ایسی بھی بڑی بوڑھی نہیں لگتی کہ تمہارے متعلق ایسا سوچا ہی نہ جا سکے۔ اگر میں ان لڑکوں کی جگہ ہوتی تو تمہیں پسند کر چکی ہوتی اب تک۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کروں گی کہ تم ان دونوں کی جگہ نہیں ہو۔ اس کی حاضر جوابی پر الہام ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر نازنین بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پھر الہام کچھ یاد آنے پر اس کے کندھے پر جھکی۔ میری منگنی ہے اگلے ہفتے، اور نازنین کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ کر گرتے گرتے بچی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے وہ پہلی والی سنجیدہ نازنین سے قدرے مختلف اور ایک دم سے بہت پیاری سی نظر آنے لگی تھی۔ سچ؟ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ فوراً کتابیں رکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ ہنس رہی تھی کیونکہ الہام کو شادی کا بے حد شوق تھا اور اس کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ زاویار اور حرم بے ساختہ ہی چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود کتابوں کے اوراق پھڑپھڑانے لگے۔ وہ ہنس رہی تھی، ہاں وہ جو کبھی بھی ایسے نہیں ہنسا کرتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اسے بتائے کہ وہ یوں ہی ہنستی رہا کرے۔ دونوں دل انتہائی خاموشی سے اس کی جانب ہمکنے لگے تھے۔ حرم پلک تک نہیں جھپک سکا اور زاویار نے نچلا لب بے بسی سے دبا لیا۔ نازنین نے خود پر نگاہیں محسوس کر کے یک لگتی ان دونوں کی جانب دیکھا تھا اور وہ دونوں ہی خنخار کر نگاہوں کے زاویے موڑ گئے تھے۔ اوہ یہ کھڑکی کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ کب سے یہاں ہے؟ ایک سر کھجا رہا تھا اور دوسرا کھڑکی کو یوں دیکھ رہا تھا گویا کتاب وہیں لکھی گئی ہو۔ الہام بھی ان دونوں کا محض سا ارتکاز دیکھ چکی تھی، اس لیے معنی خیزی سے نازنین کی جانب مڑی۔ اگر اتنی بے رحم زندگی سے اپنے لیے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی نازنین۔ میں امید کرتی ہوں کہ خدا تمہارے لیے تمہاری حیات کے راستے آسان کرے گا۔ اس نے ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا اور وہ گہرا سانس لیتی دوبارہ سے اپنی کتابوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اس بے رحم زندگی سے ایسا کوئی بھی حصہ لینے پر راضی نہیں لگتی تھی۔ قصر انصاری کے پرتعیش لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں گویا وہاں پر کسی نفس کی موجودگی یقینی ہی نہ ہو۔ دو مقابل لگے قیمتی صوفوں پر روہیلا اور شائستہ برا جمان تھی۔ زینے داخلی دروازہ، ٹی وی لاؤنج، غرض یہ کہ ہر جگہ ہر ذی روح سے پاک تھی۔ روہیلا یقیناً حرم کا انکار شائستہ کے گوش گزار کر چکی تھی، اسی لیے ان کی جانب سے اتنی گہری خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے لبریز خاموش تھی، کوئی انہیں بھی انکار کر سکتا تھا۔ یہ شاید ان کے لیے ایک نیا اور اچھوتا سا انکشاف تھا۔ کس بنا پر حرم نے انکار کیا ہے؟ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ بہت رکھائی سے استفسار کیا گیا تو روہیلا نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ وہ لاکھ خود مختار خاتون سہی، لیکن شائستہ جیسی عورت کے سامنے بات کرنا ان کے لیے بھی محال ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی ابیحہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کے جواب پر شائستہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا، پھر میک اپ سے اٹے چہرے پر ڈھیروں کرختگی لیے روہیلا کو دیکھا۔ اپنے بیٹے پر نظر رکھو روہیلا، وہ آج کل کسی اور ہی چکروں میں ہے، کہیں سہیل کی طرح تمہیں بھی آخری عمر میں کسی انکشاف سے بہرہ مند نہ کر دے۔
वो तंज था, एक कड़ा और इंतहाई बेरहम सा तंज। इस बात का इदराक होते हुए भी कि रोहेला अपने शौहर की पहली शादी को लिए इंतहाई हसास थी, शाइस्ता उन्हें इसी बात का हवाला देने से हरगिज़ भी नहीं चौकी थी। उसे लोगों के अधूरे जख्मों पर नमक छिड़कना आता था। रोहेला बामुश्किल अपने तैश पर काबू पाती सीधी हो बैठी। क्या कहना चाहती हैं भाभी आप? साफ अल्फाज में कहिए। साफ अल्फाज यही हैं कि तुम्हारा बेटा अपने से उम्र में 2 गुना बड़ी लड़की के साथ बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा है। और मुकाबिल बरा जमान रोहेला के कदमों से लम्हे भर के लिए ज़मीन सिरक गई थी। आप ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे बेटे पर आयद नहीं कर सकती भाभी। तुम भी जानती हो और मैं भी कि मैं कभी भी कोई बात बिना किसी सबूत के नहीं किया करती। मुझे और मेरे स्टेटस को ये बात सेब नहीं देती। लेकिन ऐसा कैसे? कौन है वो? शाइस्ता ने उनके उबलते से रूप को देखा तो कुछ सीने में ठंडक उतरती महसूस होने लगी। अब आया था ऊंट सही मायनों में पहाड़ के नीचे, अपने बेटे की बढ़ाइयाँ बयान करते और जो औरत थकती नहीं थी, आज उसी औरत को उसके बेटे से बदगुमान करके उन्हीं अलवही सी खुशी का एहसास हुआ था। ये बताना मेरा काम नहीं है, बेटा तुम्हारा है, तुम ही उससे बराह रास्त पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब सिर्फ तमाशा देखने का वक्त था। वो अपने अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए पूरे एतमाद से बैठ गई थी। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ भाभी, मुझे पहले हरम से पूछना चाहिए था और फिर ही आपको इस रिश्ते की उम्मीद दिलानी चाहिए थी। जो हुआ बहरहाल मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं भाईजान से भी फ़ोन पर माजरत कर लूँगी। और हाँ, इस रिश्ते के इनकार पर मैं एक अजाला लिए भी हाजिर हुई हूँ। वो शाइस्ता के इनकार पर इस कदर बेयकीनी का शिकार थी कि उनसे ठीक तरीके से बहस करने की हिम्मत भी ना कर सकी। उन्हें पहले हरम से बात करनी चाहिए थी। फ़िलहाल तो वो इन बिगड़ते हालात को किसी तरह संवारना चाहती थी। हरम लायक ही नहीं होगा अबिया के लिए, लेकिन एक और बेहतरीन रिश्ता है मेरी नज़र में अबिया के लिए। लड़का खासा वेल ऑफ और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है। अगर कोई कवाहत ना हो तो एक बार इस रिश्ते पर नज़र षानी ज़रूर कीजिएगा भाभी। आप चलती हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। वो अपना आखिरी मुद्दा बयान करके उठ खड़ी हुई थी। शाइस्ता की आंखें उस नए रिश्ते पर लम्हे भर के लिए चमकी थी, लेकिन अभी वो दिलचस्पी का मुजाहरा करके रोहेला को ये तासुर नहीं देना चाहती थी कि उसकी नाराज़गी कम हो चुकी है। अभी उसे नाराज़ ही रहना था। अपनी हदूद का जब तक खुद पास न रखा जाए, कोई दूसरा भी उनका पास नहीं रखता। फिर रोहेला जा चुकी तो वो उठकर जीने अबूर करती अबिहा के कमरे में चली आई। अबिहा मुर्दा चेहरा लिए लहाफ को गर्दन तक ताने लेटी हुई थी। वो उसके बिस्तर के करीब चली आई, लेकिन अबिहा ने उसे देखकर यखलकती रुख फेर लिया था। वो उसके ऐसे अंदाज पर गहरा सांस भरकर रह गई थी। उसे किसी तरह अपनी ज़िंदगी से भरपूर बेटी को ज़िंदगी की जानिब वापस लाना था और उसका एक ही ज़रिया था जो तकलीफ़ का बायस बने, उसे ही तकलीफ़ से दो चार किया जाए। वो भी जहन में एक नया मंसूबा तश्कील देती कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। रमीज़ के ऑफिस में गहरे पर्दे गिरे हुए थे और सन्नाटे की हद तक खामोशी महसूस होने लगी थी। उजली सुबह की कोई रोशनी भी उसके ऑफिस में दाखिल होने से कासिर थी। उसने पर्दे गिराकर रोशनी की हर राह मसदूद कर दी थी। खुद झूलती कुर्सी पर पीछे होकर बैठा, पिछले रवैये के बरक्स खासा संभला हुआ और वो किसी गैर मरई नुक्ते की जानिब मतवज्जे था। इन्वेस्टर्स का दबाव, समाजी और अजवाजी खलफशार, अबिहा की बिगड़ती नफसियाती हालत ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। यूँ गोया वो हर जानिब से घेर लिया गया हो। उसने मसाइल का हल हमेशा बहुत मोहतात और मंझे हुए कारोबारी इंसान की तरह निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बाज़ गिरहे इंसान को हाथों से लगाकर दांतों से खोलनी पड़ती है। उसके साथ भी इस दफ़ा ऐसा ही कोई मामला दरकार था। अगले ही पल ऑफिस का भारी दरवाज़ा धकेलकर सूटेड बूटेड सा अहमद अंदर चला आया। सुबह के उस पहर वर्कर्स की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। वो करीब चला आया और फिर उसके सामने हाथ बढ़ाकर एक खाकी रंग का लिफाफा रखा। नाज़नीन के बैंक अकाउंट्स और दीगर सरगर्मियों से इस सच पर मुहर सब्त हो चुकी है कि वो गलत बयानी नहीं कर रही थी। उसके पास प्रॉपर्टी के कागजात वाकई मौजूद नहीं है। वो खाकी लिफाफा चाक किए दीगर तफसीलात देखता खामोशी से अहमद की ब्रीफिंग सुन रहा था। मैंने उसके मज़ीद ताल्लुकात पर भी काफ़ी वक्त लगाकर जांच पड़ताल की है, लेकिन कुछ भी मशकूक महसूस नहीं हुआ मुझे। वो लड़की सच कह रही है। उसे कागजात का इल्म तक नहीं है। जावेद उसे बताने ही वाला था, लेकिन फिर आपकी जल्दबाजी की वजह से हम बहुत अहम कागजात से हाथ धो बैठे। उसके निशानदेही करने पर रमीज़ ने माथे पर गहरे बल डालकर उसे देखा था, लेकिन अहमद को उसके नागवार से तासुरात की चंदा परवाह नहीं थी। उसने अहमद से निगाहें हटाकर सामने रखे
पर्चों को टेबल पर रखा और फिर कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर रैन छत को तकने लगा। क्या वो सब जावेद के साथ ही दफन हो गया अहमद? अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। अहमद ने उसे मज़ीद किसी भी उम्मीद से बहरामंद नहीं किया था। कुछ बातों में वो उसका बिल्कुल भी हामी और मददगार नहीं था। रमीज़ की जल्दबाजी और मामलात को तवालत का शिकार करती इस आदत ने उसे हमेशा ही बेजारियत में मुब्तला किया था। तो फिर उस लड़की और उसके घराने का ज़िंदा रहना किसी भी तरह कोई जवाज़ नहीं रखता। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि 3 कत्ल करने की जिम्मेदारी अपने सर ले सके? उसने लगी लिपटी रखे बगैर इस्तफार किया तो रमीज़ के चेहरे पर नागवारी छा गई। अगले ही पल एक गहरी नापसंदीदगी ने उसका अहाता किया था। मैं कत्ल को हैंडल करने की सलाहियत हमेशा से रखता हूँ। हमेशा कुछ भी नहीं होता सर। आप फ़िलहाल इन मसाइल के हल की जानिब मतवज्जे हो जो वाक़तन तवज्जो तलब है। हमारी तंजीम का एक अहम कारिंदा मारा जा चुका है। बासित की जानिब से मौसूल हुई हालिया मालूमात से भी यही अंदाज़ा होता है जैसे नाज़नीन अकेली इस सब में हमारे सामने नहीं खड़ी, कोई इसके पीछे है, कोई उसकी पुश्त पनाही कर रहा है और हम नहीं जानते सर कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है या कमज़ोर। हमें बहुत मोहतात इक़दामात करने की ज़रूरत है। बासित का नाम सुनकर वो जो कुर्सी से पुश्त टिकाए आरामदेह सा होकर बैठा था एकदम ही गैर आरामदेह होकर सीधा हुआ। अबरू नासमझी से सुकड़े। बासित यहाँ कैसे आ गया? कोई नाज़नीन का माजी खोज रहा है सर। कोई उसके ट्रॉमा की वजूहात तक रसाई हासिल कर रहा है। आप इन अहम मसाइल से निपटिए क्योंकि इस बार मामला इतना सीधा है नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो अहमद। मैं आपको मामले की संगीनी का एहसास दिला रहा हूँ। अगर नाज़नीन का माजी खुल गया तो हमारे हक़ में कोई बाजी नहीं पड़ सकेगा। वो आपके पहले कत्ल की ऐनी शाहिद है। वो आपकी जानिब से की गई ज़्यादतियों को जानती है। वो अगर खामोश है तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसके माली हालात उसे मज़ीद किसी जानिब मतवज्जे होने की इजाज़त नहीं देते। जो ही उसे किसी की पुश्त पनाही मुयस्सर आएगी वो बिना किसी खौफ के हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। और उसे उस सुबह एहसास हुआ था कि अहमद की बातें कितनी ख़तरनाक और बारीक बीनी से लिए गए जायज़े का माखूज़ थी। अगर ऐसा ही था जैसा अहमद कह रहा था तो उसे जल्द ही जल्द कोई राह तलाश करने की ज़रूरत थी। उतरती सुबह में हर जानिब से स्याही ऊद आई थी। ऐनी शाहिद ज़िंदा रह जाएं तो कातिल का मरना यकीनी हो जाता है और ये सिर्फ तिबई मौत नहीं होती, ना जिस्मानी होती है। ये खौफ की जानिब से दी गई पल पल की मौत होती है। इंसान लम्हा ब लम्हा अपने गुनाह के सामने आ जाने के खौफ से पिघलता रहता है और एक वक्त बाद खोखला हो जाता है। उसे भी कुछ ऐसा ही खोखला सा महसूस हो रहा था, अंदर भी और बाहर भी। कहीं लम्हात दरसगाह की बुलंद दीवारों पर गिरकर पिघलते रहे। लाइब्रेरी में अब खासे तलबा मुख्तलिफ आबनूसी मेज़ों पर अपना सामान फैलाए कुतुब बीनी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। ज़ावियार कुछ लम्हात पहले ही प्यार का पहला शहर इशू करवा कर अपने साथ ही ले जा चुका था और हरम चेहरा झुकाए अब तक अपनी किताब की जानिब मतवज्जे था। उसकी मेज़ के ऐन सामने फासले पर नाज़नीन की मेज़ लगी थी। गाहे बगाहे वो निगाह उठाकर जब भी नाज़नीन को देखा तो वह मसरूफ़ ही दिखाई देती। साथ साथ वो गर्दन के पीछे हाथ रखकर दबा भी रही थी। मुस्तकिल गर्दन झुकाकर काम करने की वजह से शायद उसे दर्द सा महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी बिना किसी से शिकायत किए वो तनदही से अपने काम की जानिब ही मतवज्जे थी। चंद कुतब लेने वो उसके मेज़ के करीब आई तो उसने यूं ही चेहरा उठाकर उसे देखा। उस छोटी सी तनख्वाह वाले रोज़गार के लिए वो खुद को कितना थका रही थी, कितनी मजबूत थी वो अपने घर वालों के लिए। चट्टान का काम देते देते कभी तो उसे भी थकन का सामना होता होगा। वो उसे देखता हुआ सोच रहा था। नाज़नीन ने उसे खुद को देखता पाकर सवालिया से अबरू अचकाए थे। वो जवाबन मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता दोबारा से किताब की जानिब मतवज्जे हो गया। चंद लम्हात बाद किताब का आखिरी सफ़ा पढ़ते हुए उसने आसूदगी से चेहरा उठाया तो हैरान रह गया। धूप की तमाज़त अब कुछ और गहरी महसूस होने लगी थी। फ़िज़ा में मौजूद खनकी सिमट गई थी। दोपहर सर पर आन पहुंची थी और वो इतनी देर तक एक ड्रामा पढ़ने पर सर्व कर चुका था। यह उसके लिए भी खासा हैरान कुन था। उसने एक निगाह सामने बरजमान नाज़नीन पर डाली लेकिन वो उसकी जानिब मतवज्जे नहीं थी। कुछ सोचकर उसने साथ रखा कागज़ लेकर उस पर चंद अल्फाज घसीटे और इंतहाई खामोशी से उठकर उसे किताबों के दरमियान इस अंदाज से रखा कि महज नाज़नीन तक ही उसकी रसाई मुमकिन हो। फिर आगे बढ़ाया, उसके टेबल के सामने रुका तो उसने मसरूफ़ सा चेहरा उठाकर उसे देखा। आपको नींद कैसे आती इतनी ट्रैजिक कहानियाँ पढ़कर? वो उसके इस्तफ़ार को समझ सकती थी। ये यूनानी ड्रामा वाकई बहुत कड़वा और बेरहम हद तक ट्रैजिक था।
मुझे तो नींद आ जाती है, ये सोचो कि अब तुम्हें कैसे नींद आएगी। वो उसके जवाबी वार पर गर्दन झुकाकर हंसा था। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, अगर आपके लिए सहल हो तो? नाज़नीन ने एक लम्हे के लिए निगाह सामने फैले कामों के पलंदे पर डाली थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने पुरुमीद निगाहें उठाई। इन आंखों की खूबसूरत स्याही पर हरम उरीबी कुछ भी हार सकता था। 10 मिनट डन। कुछ ही पल बाद वो अकबी जानिब बने बरामदे में हरम के साथ चली आई थी। वो जेबों में हार डाले उसके साथ छोटे छोटे कदम उठा रहा था। हाँ, वो उसके साथ जुड़े रास्तों के ख़त्म हो जाने से खौफज़दा था। वो इन रास्तों के ख़ात्मे को रोक तो नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें तोल तो दे सकता था ना। थैंक यू हरम। किस लिए? उसने रुक कर उसे देखा तो वो भी ठहर गई, फिर अपना सरापा उसकी जानिब फेरा। इस ठंडी पड़ी अकबी राहदारी में खड़ा हर सफ़ेद सतून उनकी मुलाकात का अमीन ठहरा था। तिरछी होकर गिरती धूप के अक्स में से आंखें जगमगा रही थी। मैं अपनी अब तक की ज़िंदगी में अपने वालिद के बाद जितने भी लोगों से बिला वास्ता या बिल वास्ता मिली हूँ, उन सब ने मुझे हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश में अपना आप सरगर्म रखा। इसलिए मैंने लोगों पर एतबार करना छोड़ दिया। मैं हर एक की जानिब से मशकूक हो गई, और इस एहतियात ने मुझे जहाँ बहुत से ख़तरों से बचाया, वहीं मुझे तनहा भी कर दिया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई बेलौस होकर मेरी मदद करने चला आया है, बग़ैर किसी मकसद के। तुम्हारे इस अमल की कदर करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया इन रास्तों पर नमूदार होने के लिए, जो मेरे लिए बहुत तल्ख़ और कठिन रहे। वो गर्दन झुकाए उसका शुक्रिया सुनकर शर्मिंदा सा हो गया था, फिर चेहरा उठाया। मैं आपको कैसा लगता हूँ? उसके गैर मुतवक्किल सवाल पर वो हैरान हुई थी, फिर मुस्कुराई। अच्छे लगते हो, अच्छे लड़के हो। क्या आप आइंदा कभी मुझ पर एतबार करेंगी? उसके सवालों का मकसद बहुत मबहम और गैर वाज़ेह था, लेकिन फिर भी वो सर हिलाकर उनके जवाबात दे रही थी। करूँगी। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं किसी साजिश का हिस्सा रह चुका हूँ? और वो इन सवालात का मकसद समझकर गहरा सांस भर गई थी। नहीं, पहले लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते। शायद मुझे इस दफ़ा किसी को समझने में गलती हुई है। और वो उसका जवाब सुनकर आसूदगी से मुस्कुराया था। उसका बेसाख्ता दिल चाहा कि उछल कर पैरों की ताली बजाए, लेकिन अभी अभी तो इम्प्रेशन बना था। वो इस इम्प्रेशन का कचरा नहीं करना चाहता था। अब बस एक आखिरी सवाल। उसके बच्चों की तरह कहने पर नाज़नीन ने हाथ बांधकर सर इस बात में हिलाते हुए उसे गोया इजाज़त दी थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ट्रेजेडीज़ में दिलचस्पी होगी मुझे? उसके सवाल पर वो चंद पल उसे देखती रही, और फिर कंधे अचकाए, ऐसे जैसे इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब उसके पास नहीं था। पता नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी वाइब से अंदाज़ा हो रहा होता है कि उन्हें घिसी पिटी हैप्पी एंडिंग्स से ज़्यादा ट्रेजिक अंत में दिलचस्पी होगी। क्या ऐसा नहीं है? मैं कमज़ोर दिल रखने वाला इंसान हूँ। मुझे ऐसी खौफनाक एंडिंग से एंग्जाइटी हो जाती है। कुछ इस बेचारगी से कहा कि वो हंसे बगैर न रह सकी। लेकिन मानना पड़ेगा कि यह ड्रामा बहुत बेहतरीन था। आप किस्मत को परे धकेलते दर हकीकत उसी के सामने के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं। खूब। ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में सुना है कभी? अंग्रेज़ी अदब और दुनिया में मौजूद तमाम अदबी हलकों में यूनानी असातीर को एक ख़ास मकाम हासिल है। कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ना उन्हें। ये कहानियाँ तुम्हें कभी भी मुतासिर करने में नाकाम साबित नहीं होगी। अगले ही पल कलाई पर बंदी घड़ी निगाहों के सामने की। मुलाकात का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और ज़रूर मुख्तलिफ़ किताबों का मुतालिया करते रहना। वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर जाने के लिए मुड़ चुकी थी। उसी पल उसका फ़ोन बजा तो उसने जेब में अरसे फ़ोन को निकाल कर निगाहों के सामने किया। सारंग कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने अगले ही पल फ़ोन उठाया और फिर कान से लगा लिया। जावेद साहब की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, बहुत मुश्किल से निकलवाई हैं मैंने, जल्दी आ जाओ। उसने अगले पल फ़ोन जेब में अरसा और भागता हुआ राहदारी अबूर कर गया। कॉलेज के वाशरूम्स की जानिब जाती राहदारी सुनसान पड़ी थी। छुट्टी के पहर यहाँ पर किसी भी इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाता था। अगले ही पल वजदान को एक ताकतवर से लड़के ने गिरेबान से थामकर पूरी कुव्वत के साथ वाशरूम के अध खुले दरवाजे की जानिब धक्का दिया तो वो अंदर को जा गिरा। ये रोज़ का मामूल था। ये अब रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। वो पिछले 1 साल से मुसलसल उन्हें नोट्स बनाकर खामोशी से देता रहा तो उसे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो ही उसने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की तो उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। अब हर रोज़ यही हुआ करता था। वह उसे वाशरूम में ले जाकर बुरी तरह टॉर्चर करने लगे थे। अमीर घरानों के टॉक्सिक बच्चे
اس کے کمزور سے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ انہیں روک رہا تھا، وہ انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ بہت بری طرح مار کھانے کے بعد اب وہ بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا، گھر جا کر کسی بھی زخم کی وضاحت نہ دینی پڑے، اسی لیے اسے ہر زخم گھر پہنچنے سے پہلے ہی صاف کرنا تھا۔ واش بیسن کے اوپر لگے ٹوٹے شیشے میں اپنا عکس دیکھتا وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے وہ کہانیاں یاد آنے لگی کہ جن میں بہت رحم دل لوگ اکثر مانسٹر بن جایا کرتے تھے۔ اسے ان کہانیوں کی سمجھ لمحے کے اس زخمی حصے میں بآسانی آ گئی تھی۔ زخم انسان کو انسان رہنے نہیں دیا کرتے، ان سے اٹھتی تکلیف انسان کو انتقام جیسے خوفناک سفر پر قدم دھرنے کے لیے آمادہ کر لیا کرتی ہیں۔ یکایک اس ٹوٹے شیشے کے عکس میں اسے کسی اور کا عکس بھی واضح طور پر دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ مڑ نہیں سکا، وہ کبھی بھی مڑنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عکس چند قدم چل کر قریب چلا آیا تھا، وہ اس سے اپنی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹا سکا۔ جن معاملات میں خدا انسان کی مدد نہ کرے، ان معاملات میں انسان کو اپنی مدد خود کرنی چاہیے۔ وہ عکس اس سے اب کچھ کہہ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گلابی آنکھیں لیے پوچھا تھا۔ میں تمہارے اندر کی آواز ہوں، غور سے سنو۔ تمہارا اصل تم سے چیخ چیخ کر خدا کی بے وفائی پر دہائی دے رہا ہے، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اس کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی۔ وہ اگلے ہی پل لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مڑ کر اس عکس کو براہ راست تک رہا تھا۔ وہ اب آمنے سامنے تھے۔ سفید روشنی میں سیاہی سی گھلنے لگی، اس کے دل میں گرہ سی بن گئی تھی، خدا کے خلاف پہلی گرہ۔ وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ اپنے حق میں کی گئی کمی کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ سامنے کھڑا عکس لمحے بھر کو مسکرایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی ابھری، سر سی کاٹ، جو حق میں کمی کا موجب بنے، اسے قتل کر کے۔ قتل؟ اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں لمحے بھر کو پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان بلند ہوتی آوازوں کو کسی طرح روکنا چاہا تھا۔ وہ ان بے ہنگم سی آوازوں میں اپنی روح سے ابھرتی سرگوشی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے گھبرا کر سامنے استادہ عکس کو دیکھا۔ مجھے آپ جیسا نہیں بننا رمیز دادا، اس نے بامشکل کہا تھا۔ رمیز سرشار سا مسکرا کر اگلے پل ہی آگے بڑھ آیا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھ کر اس کے سیاہ بالوں پر شفقت سے پھیرنے لگا۔ تم طلحہ کی اولاد ہو، ممکن نہیں کہ تم بغاوت کے مرتکب نہ ہو سکو۔ میں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کروں گا وجدان۔ جب تم تھک جاؤ تب میرا دروازہ کھٹکھٹانا، کیونکہ عنقریب ہی یہ دنیا تمہارے اندر سانس لیتی سیاہیوں کے باعث تمہیں بے دخل کر دے گی۔ تب تمہارے زخموں کو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اسی لمحے تمہیں ادراک ہو جائے گا کہ میں کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وجدان ان سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ وہ گویا سحر زدہ کر گیا تھا۔ اس کے ارد گرد سحر تحلیل ہونے لگا تھا۔ وہ سراب میں گھرتا جا رہا تھا۔ وہ کب اس راہداری سے گزرا، کب اس نے کالج کا داخلی دروازہ پار کیا، کب اس سڑکوں پر بے مقصد پھرتا ہوا اپنے گھر چلا آیا، سب جیسے اس کے ذہن سے حذف ہو چکا تھا۔ محض چند باتوں کی گونج سنائی دے رہی تھی، ہر جانب سے، ہر طرف سے، اندر باہر سے۔ آپ اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں سر؟ احمد نے رمیز کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ رمیز کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، ہر جذبے سے عاری خالی سا۔ میں اسے تراش کر وہ بناؤں گا جو طلحہ کو نہیں بنا سکا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، بچوں کو جنگ میں گھسیٹ کر کسی بھی برتری کو حاصل کرنا کبھی عمل ہے؟ جنگوں میں ہمیشہ بچے ہی گھسیٹے جاتے ہیں احمد۔ تم، میں، نازنین اور اب طلحہ کا بیٹا، ہم سب نے اپنی جنگیں کم سنی سے لڑنا شروع سیکھی ہیں۔ پختہ ہونے کے بعد خدا کے خلاف دلوں میں نفرت راسخ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ کم سنی میں نرم دلوں کو نفرت اور غصے کی جانب موڑا جائے، تبھی تو وہ عین جوانی میں ثمر کا کام دیا کرتے ہیں۔ اور طلحہ کا بیٹا، وہ تو پہلے ہی اپنی ذات کے اندر موجود سیاہیوں میں گھرا ہوا ہے، اسے اس راہ کی جانب پھیرنا کچھ مشکل نہیں۔ وجدان اپنے بستر پر دراز لحاف سر تک تانے بامشکل خود کی لرزش پر قابو پائے ہوئے تھا۔ کچھ سراب بہت طاقتور ہوا کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حیات کے قطرے خشک ہونے لگتے ہیں۔ وہ بھی سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اپنی حیات کے قطروں سے لمحہ بلمحہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔
وہ سارنگ کے کلینک میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں طلحہ اور جاوید دونوں کی رپورٹس تھی۔ سارنگ ایک جانب بیٹھا مظہر کے بنگلے سے ملی USB میں موجود فائلز کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حرم صوفے پر براجمان دونوں رپورٹس کو بغور پڑھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی چیز مشترک ہے ان دونوں اموات میں، اس نے سر جھکائے ہی کہا تھا۔ سارنگ نے لیپ ٹاپ کے پار سے چہرہ ذرا باہر نکال کر اسے دیکھا۔ کیا؟ طلحہ کو گولیاں مارنے سے پہلے اس کے سر پر ایک بھاری پیپر ویٹ مارا گیا تھا۔ دوسری جانب جاوید کے منہ پر بری طرح سے بوٹ مارنے کے نشانات واضح ہیں۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس بات کا مطلب ہوا کہ ان کی موت سے قبل ان پر اپنا بھرپور غصہ اتارا گیا تھا، یعنی انہیں اذیت والی موت دی گئی تھی، انہیں بہت تکلیف دے کر مارا گیا ہے۔ تو جاوید سر کو بھی قتل کیا گیا ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ہاں، انہیں قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ہٹ اینڈ رن کے اکثر کیسز میں ایسی اموات رپورٹ نہیں ہوتی کہ جس میں جسم کو پوری طرح سے گاڑی تلے کچل دیا گیا ہو۔ ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جب سامنے والا واقعتاً آپ پر گاڑی چڑھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جاوید کے جسم کی تقریباً تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، یعنی انہوں نے پوسٹ مارٹم تک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے رپورٹس کو بغور پڑھنے کے بعد سامنے ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ سارنگ بھی گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ سب باتیں اور تمام ثبوت بہت مبہم تھے، کہیں سے بھی کسی راہ کو ان کے لیے واضح نہیں کیا گیا تھا۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ جوتے، وہ جوتے جس نے جاوید کے چہرے پر برابر ٹھوکریں ماری ہوں گی، ان جوتوں پر یقیناً جاوید کا خون لگا ہوگا۔ ان جوتوں کے ذریعے ہم ان کا DNA دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں 18 سال بعد وہ جوتے مل جائیں گے؟ یہ ایک ناممکن، بالکل ناممکن سی بات ہے حرم، کوئی اور راہ نکالو۔ لیکن وہ اب اٹھ چکا تھا، ساتھ ہی اس نے صوفے کی پشت پر ڈلی جیکٹ بھی اٹھا کر پہن لی تھی۔ ہمارا میجر سسپیکٹ کون ہے رمیز؟ ہم اپنی کارروائی رمیز سے شروع کریں گے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ اس نے 18 سال سے وہی جوتے پہن رکھے ہوں گے۔ سارنگ کو اب بیزاریت ہونے لگی تھی۔ جب بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا تب وہ ہر ایک کام سے اکتانے لگتا تھا، لیکن حرم بہت مستقل مزاج تھا، وہ کسی بھی چیز سے بامشکل اکتایا کرتا تھا۔ اس کی ڈیڈیکیشن ہی اسے بہت سے لوگوں میں ممتاز کرتی تھی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ رمیز کے آفس۔ میں نے اس کی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا تو اسی سلسلے میں معذرت کرنے جا رہا ہوں۔ موم کی کال آئی تھی دوپہر میں، سخت جھاڑ پڑی ہے۔ وہ اس کے بیچارے سے انداز پر ہنسنے لگا تھا۔ حرم نے سر ہلا کر رخ ڈسپینسر کی جانب پھیرا، اور ابھی وہ اس سے پانی کا گلاس بھرتا پانی پینے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل پیغام کی رنگ ٹون سے بج اٹھا۔ اس نے گلاس سلیب پر رکھ کر انگوٹھے سے پیغام کھولا۔ تھیوگونی، کلیش آف دا ٹائٹنز۔ اس نے پیغام کو بغور پڑھا، ابرو اگلے ہی پل سکڑ گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے نمبر دیکھا تو پرائیویٹ تھا۔ اس نے حیرت سے پیغامات والا بار کھولا تو مستقل ایک ہی پیغام کئی دفعہ اسے بھیجا گیا تھا۔ کلیش آف دا ٹائٹنز، یہ کیا؟ اسی پل دوسری جانب سے سارنگ کی آواز بھی گونجی تھی۔ کھل گئی۔ حرم، فائلز ڈی کرپٹ کر لی ہیں میں نے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کی کرسی کے پیچھے چلا آیا تھا۔ سارنگ اب ہر فائل کو کھولتا جا رہا تھا، لیکن وہاں محض ایک ہی جملہ تحریر تھا۔ یہ کیا یار، میں نے اتنی محنت سے اس فائل کو کھولا اور سب فائلز میں بس ایک ہی جملہ لکھا ہے، کیا بکواس ہے یار یہ۔ وہ بے دلی سے کہہ کر ابھی لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے گرانے ہی لگا تھا کہ حرم نے بے ساختہ اس کا ہاتھ روک لیا، پھر اس کے سامنے اپنی موبائل اسکرین کی۔ سارنگ نے حیرت سے پیغامات کی ایک فہرست، لمبی فہرست میں یہی سطر رقم دیکھی تو متعجب آنکھیں حرم کی جانب پھیری۔ یہ تو ایک یونانی اساطیر ہے حرم، ایک گریک میتھ۔ اور وہ کرنٹ کھا کر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سماعت میں نازنین کی باتیں لمحے بھر کو گھلی۔ کیا تم نے گریک میتھولوجی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ سن ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ ایک اور پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ 3 دروازوں کے پار دیواریں گریا قائم ہے اور مقید ہے تمہارا خزانہ اس دیوار تلے۔ اس کے آس پاس گردش کرتی ہر شے لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی تھی۔ سارنگ اس کے ہاتھ سے موبائل اچک کر پیغام بار بار دہرا رہا تھا۔ کسی کو پتا تھا کہ رمیز جلدی نازنین کو قتل کرنے کا حکم جاری کرے گا، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی حفاظت کروں، اور ابھی اس پہیلی میں موجود خزانے کا لفظ نشاندہی کرتا ہے کہ ان کاغذات کی جانب جو غائب ہیں۔ کوئی جانتا ہے کہ جاوید نے کاغذات کہاں چھپائے ہیں؟
वो बेयकीनी से बुत बना उस पैगाम को लम्हे के 1000वें हिस्से में डिकोड कर चुका था। अगले ही पल उसने सारंग के हाथ से मोबाइल चपटा और बाहर की जाने भागा। उसे जल्द से जल्द तालूद से मिलना था। गाड़ी को तेज़ी से सड़क पर दौड़ाते हुए उसके दिमाग में झक्कर से चल रहे थे। कोई तालूद के ऊपर मौजूद था, तालूद को कोई हुक्म दे रहा था और वो जो कोई भी था उसकी हर एक जुम्बिश से वाकिफ़ था। कई घंटों की ड्राइव के बाद उसने सुनसान जगह में वाक़ई एक घर के सामने गाड़ी रोकी और फिर बाहर चला आया। जंगले का दरवाज़ा धकेलकर वो तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। फिर घर के दाखिली दरवाजे को अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से खोलकर अंदर चला आया। तालूद सामने जीनों से उतर रहा था। उसने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर उसे गिरेबान से जकड़ा और दीवार के साथ सख्ती से लगाया। वो हैरान सा उसका चेहरा देख रहा था। किसने हुक्म दिया था तुम्हें नाज़नीन की हिफाजत के लिए? तुम्हें कैसे पता था कि जल्द या बदीर रमीज़ नाज़नीन को कत्ल करने का हुक्म देगा? और वो कागजात कोई उनके बारे में भी जानता है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी गोलियों से छलनी कर दूंगा। वो तैश से चीखा था, लेकिन तालूद वैसे ही पुरसुकून रहा। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट उभरी थी। हरम ने नासमझी से उस मुस्कुराहट को देखा। तुम कौन हो? और वो अगले ही पल सन्नाटे में आ गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि तालूद को नस्यान लाहक था और वो चीज़ों और इंसानों को अक्सर इसी तरह फरामोश कर दिया करता था जैसे अभी। वो हरम को पहचानने से इनकार ही हो गया था। कौन हो तुम? उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट अगले ही पल सिमट गई थी। हरम की आंखों में उभरी बेयकीनी ऐसे लम्हे में उस पर वार हुई थी कि वो कोई भी तासुर देने से कासिर था। उसके हाथ तालूद के गिरेबान पर अब तक सख्ती से जमे हुए थे। तालूद ने दांत पीसकर उसे दोनों हाथों से दूर धक्का दिया तो वो तवाज़ुन कायम न रखने पर उल्टे कदमों ज़मीन पर गिर पड़ा। तालूद बिल्कुल सपाट चेहरा लिए आगे बढ़कर उसे यूं ही लात मारने लगा तो वो बिजली की तेज़ी से करवट लेकर पलट गया। फिर अगले ही पल उठकर उसने तालूद को पिछले गिरेबान से दबोच कर दीवार के साथ सख्ती से लगाया। मुझे बताओ, किसने हुक्म दिया था तुम्हें? उसका सवाल जूं का तू था। तालूद हंस पड़ा। उसके हंसने का अंदाज इस कदर मानूस था कि हरम को लम्हे भर के लिए गुमान गुजरा कि शायद उसे सब याद आ गया। उसने जल्दी से उसका गिरेबान छोड़ दिया था। फिर जैसे ही आगे बढ़कर उसके मुकाबिल आया तो तालूद ने ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। एक बार फिर से चौंकने के बायस वो ज़मीन पर घसीटता हुआ दीवार से जा लगा था। उसकी पीठ पर खराश के गहरे निशान पड़ गए थे। तालूद ने तेज़ी से आगे बढ़कर टेबल पर धरी गन उठा ली थी। फिर उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, गन उसकी पेशानी पर तानी। हरम ने चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर उसकी आंखें तालूद के हाथ में पकड़ी गन की जानी फिसली। अगले ही लम्हे वो हंस पड़ा था। जिसने उसे बंदूक पकड़कर अपना दफ़ा करना सिखाया था, आज वहीं उस पर अपनी बंदूक ताने हुए था। तो ये तय था कि वो आखिरकार सबको ही खो देगा। किसने भेजा है तुम्हें? मेरे हेड आउट का पता कहाँ से मिला तुम्हें? उसकी मशीनी सी आवाज़ पर उसने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गन को अपने माथे पर टिकाया। शूट, पहले जवाब दो। वो उस पर धाड़ा तो हरम ने सुकून से गर्दन एक जानिब ढलकाई। सॉरी तालूद। अगले ही पल वो उसका गन वाला हाथ पूरी तरह मरोड़ता हुआ उठ चुका था। तालूद ने मज़ाहमत की कोशिश की तो उसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। हरम ने उसके जबड़े पर इतनी ही कुव्वत से मुक्का मारा था वो लड़खड़ाया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसने उसे गर्दन से दबोचा और फिर आगे बढ़कर घुटना मोड़ते हुए उसके पेट पर मारा। वो बुलबुला कर नीचे झुका था। हरम ने हाथ रोक लिया, 2 कदम पीछे हटा, होंठ पर लगा खून आस्तीन से रगड़ कर साफ किया। लेकिन तालूद अब के मुकम्मल तौर पर चुकन्ना होकर उस पर झपटा था। वो दोनों ही लड़ना जानते थे। उनसे एक दूसरे का कोई भी वार नहीं चूक रहा था। वो दोनों हाथों से हर वार को वक्त से पहले ही रोक रहे थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े वो दोनों ही एक दूसरे को मात देने के लिए बेताब लगते थे। औकात उसी पहर पीछे की जानिब सफ़र करने लगे। वो महज 20 साल का था। तालूद उस वक्त खासा जवान था। वो उसके साथ घंटों घंटों इसी तरह मशक किया करता था और जब उसकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन था तब उसने तालूद को हरा दिया था। उस्ताद और शागिर्द बराबरी की सतह पर कभी नहीं आ सकते, लेकिन फिर कुछ शागिर्द अपने असातिज़ा से बाजी ले जाया करते हैं। बिलाशुबा वो भी उन्हीं शागिर्दों में से एक था। उसने उछलकर एक ज़ोरदार लात तालूद के सीने पर मारी तो वो दूर जा गिरा। वो खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ा था। खाली पड़े घर में फूली सांसों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। तालूद, उसने मोहताज से अंदाज में उसे कुछ पहर बाद पुकारा था। तुम कहा करते थे ना कि लड़ाई का असूल है या तो मार दो या फिर मर जाओ।
درمیانی راہیں کبھی بھی فائٹرز کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ غلط، وہ کہہ کر خانسا تھا۔ اس کے سینے پر پڑنے والی لات کا اثر تھا جو اسے سانس لینے میں دشواری سی دینے لگا تھا۔ فائٹرز کبھی بھی درمیانی راہ کا انتخاب نہیں کیا کرتے۔ ایک ہی بات ہے، دو الگ باتیں ایک بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مفہوم تو ایک ہی ہے نا؟ اس کے کہنے پر طالوت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگا تھا۔ اسے درد بدستور بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کانوں میں ہلکی سی سیٹی بھی بج رہی تھی۔ وہ اپنے حواس پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ ہم مفاہیم کا پیچھا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر ہم کون لوگ ہیں؟ ہم الفاظ کی ترتیب سے باتوں کا مطلب نکالنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ اس کے جواب پر لاجواب سا ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے، الفاظ پکڑنے والا، ان کے اتار چڑھاؤ سے معاملات کی تہہ تک پہنچنے والا۔ شاید تبھی وہ اتنے اچھے طریقے سے جھوٹ بول لیتا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ کون سا لفظ کہاں جوڑ کر بات کو اپنا مطلب کیسے دینا ہے۔ وہ مفہوم ترتیب دینے والے لوگ تھے۔ یاد آیا کچھ تمہیں؟ یاد کرو، میں حرم ہوں۔ اس کی رگوں پہ میں گرد دوڑنے لگا تھا۔ اسے ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا طالوت پر۔ وہ پہلے ہی ایک بیمار انسان تھا اور اس نے اپنی ساری فرسٹریشن اسی پر اتار دی تھی۔ بے غیرت انسان، اٹھا مجھے آ کر اب۔ اس کے کہنے پر وہ تیزی سے زمین پر رینگتا اس تک پہنچ چکا تھا۔ طالوت کا سر اب تک پیچھے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لیتا اپنی آستین سے ناک سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ یاد آیا؟ بکواس بند کرو اب۔ اور اس کے ایسے طرز تخاطب پر حرم گردن جھکا کر زیر لب ہنس دیا تھا، پھر آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ وہ کمزوری کے باعث بمشکل چل پا رہا تھا۔ اب اسے اگلے کئی گھنٹوں تک اس کے زخم صاف کر کے پٹی کرنی تھی۔ وہ تبھی اسے کچھ بتا سکتا تھا۔ سیاہ رات کی گہرائی سے پھوٹتی تاریکی ہر سو پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عشاء کے بعد سے ہی صوفیہ کے ساتھ گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ پہلے دونوں کمروں کی صفائی کی گئی تھی اور اب صوفیہ برآمدے کو جھاڑ رہی تھی۔ وہ صفائی وجدان کے ساتھ ہی کیا کرتی تھی، لیکن چونکہ ابھی ان دونوں کی جانب گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی تو صوفیہ نے ہی نازنین کے ساتھ صفائی کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ کتنی ہی تھکی کیوں نہ ہوتی، اسے اپنے کام خود کرنے کی عادت تھی۔ وہ ان کے لیے دوسروں کو آوازیں دینا بہت پہلے ہی ترک کر چکی تھی۔ صوفیہ برآمدے کو جھاڑ کر صاف کر چکی تو وہ بھی کچن کو چمکا کر باہر چلی آئی۔ اب صرف کچا صحن اور داخلی روش ہی رہتی تھی۔ اب میں خود کر لوں گی امی، آپ جا کر آرام کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے اونچی سی جھاڑو لے کر ایک جانب رکھ دی تھی۔ صوفیہ سے بھی تھکن کے باعث زیادہ کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ شوگر جیسے مرض نے ان کے اندر موجود تمام اعضاء کی طاقت کو سینچ لیا تھا۔ سر ہلا کر وہ غسل خانے کی جانب بڑھی تو نازنین نے ڈھیلے پڑتے جوڑے کو دوبارہ سے باندھ کر قدم کچے صحن کی جانب بڑھائے۔ پہلے کیاریوں کی صفائی کی، پھر بیسن کو دھویا، شیشہ صاف کیا۔ وہ اخبار سے شیشہ رگڑ کر ابھی صاف ہی کر رہی تھی کہ اسے کسی کا عکس اس شیشے میں نظر آیا۔ وہ وجدان تھا، پسمردہ اور کمزور سا، اس کی سیاہ آنکھوں میں ترہم سا ابھرا تھا۔ وجدان چند قدم چل کر قریب چلا آیا، پھر اس سے ایک فاصلے پر ٹھہر بھی گیا۔ اس کا ہاتھ جو رک گیا تھا ایک بار پھر سے چلنے لگا۔ پھپھو، اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، یوں گویا وہ چیخ چیخ کر رویا ہو، یا پھر شدید گھٹن کے باعث اس کی آواز حلقے میں کہیں دم توڑ گئی ہو۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے رک گیا تھا۔ کیا میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ کتنا اجنبی سا انداز ہو گیا تھا اس کا، بالکل غیروں والا۔ یہ تو اس کا وجدان نہیں تھا، کیونکہ اس کا وجدان تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ سن رہی ہوں، سوری۔ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بے ساختہ ہی پھسلا۔ نازنین نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا فائدہ اس سب کا؟ میں نے بہت زیادتی کر دی تھی آپ کے ساتھ، پھر اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ یہیں کہ آپ مجھ پر چلائیں، غصہ ہوں مجھ پر، ویسے ہی تکلیف دہ الفاظ کہیں جیسے میں نے آپ کو کہے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نازنین کا رد عمل بالکل غیر جانبدار سا تھا۔ اخبار کے گیلے پھٹے ہوئے حصے کو کچرے کے ڈبے میں پھینکتی وہ اس کی جانب اپنا سراپا پھیر چکی تھی۔ اس سے مجھے بھی ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ اور پھر اس نے ہاتھ باندھ کر سکون سے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وجدان کی بصارت گلابی پڑنے لگی، اس کی سماعت میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے تھے۔ کتنی کربناک باتیں کہی تھی اس نے نازنین کو۔ پھر حساب برابر ہو جائے گا۔ انسان کبھی بھی حساب برابر نہیں کر سکتے وجدان، حساب صرف اللہ برابر کرتا ہے۔ انسان کے حساب کتاب میں سروائیور زندہ رہ جاتے ہیں جو اس چکر کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا تم نے نمل نہیں پڑھ رکھا؟ ایک سوالیہ سا ابرو اٹھایا۔ ایک کتاب حقیق کی زندگی کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے پھپھو؟ ویسے ہی جیسے ایک حقیقی زندگی کسی کتاب سے میل کھا سکتی ہے۔
آپ کے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ اتنی زیرک کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے میرے عمل کی سزا ملنی چاہیے، پھر ایسے وقت میں آپ مجھے نمل کا حوالہ کیوں دے رہی ہیں؟ جو کچھ میں نے کہا اس کا بدلہ لوٹا دیں، یہی اس بات کا واحد حل ہے۔ وہ اسے چند پل بالکل خاموش آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں وجی۔ اس نے بہت دنوں بعد آج اسے وجی کہا تھا۔ وجدان کے بھاری کندھوں سے بہت سا بوجھ سرکنے لگا تھا۔ وہ اس سے اتنا ناراض نہیں تھی جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ تم چیزوں کو، معاملات کو اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی ایک خاص پیمانے میں تولے رکھتے ہو، جذبات سے خالی ہو کر۔ ایسا تمہاری ذہانت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے ذہین لوگ ٹھوس وجوہات اور کاز ایفیکٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ریشنل ہوتے ہیں، ہر جذبے سے اوپر اٹھ کر معاملات کو پرکھتے ہیں اور پھر حل تراشتے ہیں۔ تمہیں لگا کہ تمہارے عمل کا ایک ہی خمیازہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھی ویسا ہی بدلہ لوٹاؤں، تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ ٹھہر گئی تھی۔ وجدان بھیگی پلکوں پر سجے بہت سے آنسو سمیٹے اسے نرمی سے بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انسان ایسے کام نہیں کرتے وجی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ وہی کمزور سا بچہ بن گیا تھا جسے نازنین نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ انسان کاز اور ایفیکٹ کے طے شدہ اصولوں پر نہیں چلتے۔ انسانوں کے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تم سے بدلہ لینے پر جتنی تکلیف تمہیں ہوگی شاید اس سے کہیں زیادہ تکلیف کا شکار میں ہو جاؤں۔ پھر اب یہ تو کوئی بدلہ نہ ہوا۔ پھر بہت نرمی کے ساتھ اس نے وجدان کی نگاہوں کے سامنے چائی غلط فہمی کی دھند کو ہاتھ بڑھا کر صاف کر دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ میں کیا کروں پھپھو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھپھو کے ہوتے ہوئے کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر آہستگی سے پھیرا تھا۔ وہ آستین سے آنکھیں رگڑنے لگا۔ نازنین نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ میں خود کو نہیں روک پا رہا ہوں، مجھے خود سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے معاف مت کریں، میں نے اگر پھر سے وہی سب کیا تو آپ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ 19 سالہ معصوم سا وجدان اس کے سامنے آج بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے اندر بڑھتی گھٹن کو بمشکل گہرا سانس لے کر خود سے دور کیا تھا۔ اس کے گھرانے سے یہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل جانے کب ختم ہونے والے تھے۔ کوئی بات نہیں، پھپھو تمہیں ہمیشہ معاف کرے گی۔ ہر دفعہ تو ہر کوئی معافی کے لائق نہیں ہوتا نا پھپھو۔ خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے وجی۔ یہ انسان سے وہ فیصلے کروا لیتا ہے جو کبھی انسان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر گہرا سانس لے کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اونچا کیا۔ اس کی آنکھیں زخمی تھی اور نازنین کی پرسکون۔ کھانا کھایا ہے؟ وجدان نے چہرہ ایک بار پھر سے گردن جھکا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا میرے ساتھ صفائی کرواؤ، پھر مل کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے جھکا سر ہی اس بات میں ہلایا تھا۔ نازنین کو بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا۔ اچھا اب یہ کیاریوں کی مٹی برابر کرو، پودوں کے جلے ہوئے حصے کو ان سے علیحدہ کرو، انہیں پانی دو اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پر نظر ڈالو۔ یہ ایک طرح کی تھراپی ہوگی تمہارے لیے۔ وہ آنکھیں رگڑ کر اگلے ہی پل جھک گیا تھا، پھر مہارت کے ساتھ مٹی برابر کرنے لگا۔ نازنین اسے گردن جھکا کر اداسی سے تک رہی تھی۔ یہ بچہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اسے کھونے کے خیال سے ہی مردہ ہونے لگتی تھی۔ کچے صحن والے گھر کے مکین ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوئے تھے، کیونکہ وہ سبھی اپنی اپنی جگہ زخمی تھے، وہ سبھی اپنی جگہ مانسٹر تھے۔ اس نے تالوت کو سہارا دے کر کمرے میں لٹا دیا تھا اور پھر اس کے زخموں کو ٹریٹ کرتا۔ وہ اب فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالوت پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس بیماری نے اس کی ہمت مزید سینچ کر اسے کھوکھلا سا کر دیا تھا۔ وہ حرم کو معمول سے زیادہ کمزور اور پھیکا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی بھر کی کڑی جسمانی مشقت ہی تھی کہ جس نے اب تک اسے چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ حرم نے پٹی کرنے کے بعد ایک طرف سامان رکھا اور پھر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ خاموش نگاہیں لیے چھت کو تک رہا تھا، پھر اس کی سوالیہ سی بے تاب آنکھوں کی جانب دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ وہ وقت دور نہیں جب میری ذہنی حالت مزید ابتر ہو جائے۔ تالوت یہ تک بھول جائے گا کہ ہتھیار کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں اور ان کی دل کی کو تسکین پہنچاتی ہر بات فراموش کر دے گا۔ وہ یہ تک بھول جائے گا کہ وہ خود کون تھا۔ وہ وقت دور نہیں۔ حرم اس کی خالی سی اداس آواز در و دیوار سے پڑھ کر واپس آ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش چہرہ لیے اسے بولتا ہوا تک رہا تھا۔ اس نے تالوت کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوتے دیکھا تھا۔ تم زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے نا؟ اس نے اگلے ہی پل فکر مندی سے پوچھا تو وہ اداسی سے اس کی فکر پر مسکرا کر رہ گیا، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہوں میں، لگی تو ہوگی خیر تمہیں۔ اس کے سیدھے سے جواب پر تالوت نے سمجھ کر
सर हिलाते हुए उसे देखा था। सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्मों को अंधेरे में समेटने का दर्स देते रहने के बाद तुम दिन की रोशनी में मुझसे मेरे ज़ख्मों की बाबत कैसे पूछ सकते हो? वो उसकी बात पर चंद लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा था, फिर हौले से मुस्कुराया। तुम जानते हो तुम्हें क्यों मैंने नाज़नीन की हिफाजत का असाइनमेंट दिया है? उसने चौंक कर तालूत की जानिब देखा था। उसकी आंखें अब के ठंडी थी। वो इन आंखों में उभरते किसी भी अक्स को पढ़ नहीं पा रहा था। क्या उसकी अपनी आंखें भी ऐसी दिखती थी? क्या वाकई तुम्हें महज उस एक वादे के तहत ये असाइनमेंट नहीं दिया गया? हरम मुरीबी, इतने बड़े फैसले कभी भी ऐसी कमज़ोर वजूहात के तहत नहीं लिए जाते। वो आंखें फैलाए उसे तक रहा था। उसका जिस्म साकित हो गया था और निगाहों में तजस्सुस सा भर गया था। फिर तुम इस जानिब देख नहीं पाए ना? देखो, मेरे अंदाज़े तुम्हारे बारे में आज भी दुरुस्त हैं। वो क्या वजह थी तालूत? उसके साकित पुतलियाँ हर जुम्बिश से इनकारी हो गई थी। वो महज लब हिलाकर ही बामुश्किल इस्तफार कर पाया था। तुम जज्बाती तौर पर इस मामले में कमज़ोर थे हरम। तुम्हें हमने इस्तेमाल किया है। क्या मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना है तुमने? वो सांस रोके तालूत को देखे गया था। उसके चेहरे पर उभरी ठंडी सी मुस्कुराहट ने हरम की रीढ़ की हड्डी सुना दी थी। एक ही तख़य्युल की अक्कासी हर किरदार अपने ही रंग में करने का आदी था। इंसान की नफ्सियाती और ज़हनी कमज़ोरी के बायस जो तब्दीली उसमें वारद होती है वो उसे हतमी शक्ल देती है। तुम हमेशा से खौफज़दा थे। तुम इस वादे के टूटने से खौफज़दा हो गए थे। हमने तुम्हारे खौफ को इस्तेमाल किया और तुम्हें इस असाइनमेंट का अहम जुज़ करार दिया। क्या कहा था तुमने कि इंसान बेखौफ होकर काम तब किया करते हैं जब वो खौफ के एक गहरे समंदर को पाट कर आए हों? तुम्हारा जवाब गलत था हरम, तुम गलत थे। उसकी ठंडी आवाज़ अब के खुरदरे से लहजे में ढलने लगी थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसे तक रहा था। इंसान बेखौफ होकर तब काम किया करते हैं जब वो इस खौफ के दोबारा गालिब आ जाने से खौफज़दा हों। तुम अपने ऊपर हावी होते इस खौफ से खौफज़दा थे। इसीलिए तुम्हें ये काम दिया गया था, क्योंकि तुम्हारी जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत को एक बहुत बड़ा अंसर इस केस पर असर अंदाज होने वाला था। कोई भी इस काबिल नहीं था कि तुम्हारे अलावा इस केस को सॉल्व कर सकता। हम ज़हनी और जिस्मानी ताकत ला सकते थे, लेकिन हम उनके अंदर इस जज्बाती कैफियत को कैसे उभार सकते थे? उसकी आंखों में गुलाबी सी तकलीफ़ उभरी थी। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे अब तक। हाँ, इस्तेमाल हो रहे थे तुम। और वो कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने का हुक्म दिया है? 3 दरवाज़ों के पार दीवारें गिरिया तले मकीद है तुम्हारा खजाना। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मुस्कुराया था। हरम पलके नहीं झपका सका। उसे अपना सांस तक रुकता हुआ महसूस हो रहा था। तुम मिले हुए हो उसके साथ? तालूत का चेहरा संजीदा हो गया था। फिर उसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। हरम के चेहरे पर खामोशी सी नासमझी उभरी। जैसे तुम मेरे मतहत हो, ऐसे ही मैं भी किसी का मतहत रह चुका हूँ। मुझे ज़िंदा रहने के लिए और तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए उससे रवाबित रखने ही थे। कौन है वो? वो यकदम ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। उसके रगों पे में तैश लावा बनकर दौड़ा था। क्या ज़र-आबाद में हुआ वाक़या उसकी ज़हनी अज़ियत के लिए काफ़ी नहीं था कि वो अपने ही उस्ताद के हाथों इस्तेमाल होकर अपनी बची हुई ज़िंदगी को भी किसी की खातिर ज़ंग लगा रहा था? उसके अंदर उसके साथ हुए इस्तेहसाल पर गुस्सा सा भर गया था। मुझे बताओ, कौन है वो? उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तालूत को सर तपा खामोशी की एक लहर ने जकड़ लिया था। वो अब उसके बिस्तर पर दोनों हाथ रखकर झुका सुर्ख आंखों से उसे तक रहा था। जैसे ही मेरे मुंह से उसका नाम आज़ाद होगा उसी लम्हे मुझे मार दिया जाएगा हरम। ये वो कीमत है जो एक एजेंसी से वाबस्ता गनमैन को चुकानी ही पड़ती है। वो आहिस्तगी से सीधा उठ खड़ा हुआ था। बेयकीनी सी बेयकीनी थी, अचंभा सा अचंभा था। ये जावेद का बैकअप प्लान है जो तुम्हें सॉल्व करना है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ये एक पहेली है जो तुम्हें सुलझानी है। ये नाज़नीन की अमानत है जो तुम्हें उस तक पहुंचानी है। उसकी ख़यानत तुम्हारे लिए तोक साबित होगी। हरम 2 कदम पीछे हटा था। मैं तुम लोगों के हाथों मज़ीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं अभी के अभी इस असाइनमेंट से रिज़ाइन करता हूँ। तुम नहीं कर सकते। तालूत ने उसके इर्द गिर्द बिछाए जाल की आखिरी डोरी खींची थी। वो बेयकीनी से अबरू सुकेड़े उसे देख कर रह गया था। तुम्हें चुना ही इसीलिए गया था ताकि तुम उससे कभी इनकार न कर पाओ। तुम कभी इस काम से नहीं मुकर सकते। तुमसे इनकार की इजाज़त और सलाहियत दोनों सल्ब कर ली गई हैं। दरवाजे की चौखट पर बेयकीनी से खड़ा वो बिस्तर पर दराज
مزمحل وجود سے اٹھنے والے انکشافات کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ اب تک استعمال ہو رہا تھا، اس جیسا ذہین، شاطر اور انتہائی محتاط انسان کسی کے ہاتھوں اتنے لمبے عرصے تک استعمال ہوتا رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس کے ارد گرد اچنبھا سا گھلنے لگا۔ تم میری تربیت محض اس ایک انسان کے بولنے پر کر رہے تھے۔ اس کے ارد گرد جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ لمحوں ہی میں طالوت کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا تھا، ایسے جیسے وہ خود بھی اس بات پر یقین کرنے سے قاصر تھا، یوں گویا وہ نگاہیں کھولے گا تو یہ سب خواب ثابت ہوگا، اور طالوت نے اس کے آہستگی سے ڈی کوڈ کیے پیغام کو سن کر اپنا وجود بامشکل بستر سے اٹھایا تھا۔ نہیں، تم سب ایک جیسے ہو، سب کے سب۔ اس نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر رخ باہر کی جانب پھیرا اور تیزی سے چوکھٹ پار کرتا بھاگتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے طالوت کے چہرے پر کربناک سے آثار نمودار ہوئے تھے۔ وہ اسے آواز دے کر روکنا چاہتا تھا، لیکن حرم کسی بھی بات فی الحال سننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کی معاملات کی تہہ تک پہنچ جانے والی عادت سے شاید وہ اب تک اسی لیے بھی خوف زدہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن وہ ضرور ان سب باتوں کو یوں ہی کبھی بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا۔ لیکن طالوت اسے مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود جلد ہی سب کچھ بھول جانے والا تھا۔ اس کی بیماری اسے کسی قابل نہیں چھوڑنے والی تھی، اور اس سب سے پہلے اس نے حرم کو کچھ اہم باتیں بتانی ہی تھیں۔ بس وہ اہم باتیں اسے اتنی جلدی بتانی پڑ جائیں گی، اس کے بارے میں طالوت نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے ٹائر چرچرا کر گاڑی پلٹنے کی آواز سنی تو آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سب سے پیارا شاگرد آج اس سے کھو گیا تھا، کیونکہ وہ اسے دھوکہ دینے کا مرتکب ٹھہرا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے ساری عمر سے خود کو تیار کرتا آیا تھا، لیکن اس ایک لمحے میں اتنی اذیت کا سامنا کرنے کے بارے میں اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب حرم کے چہرے پر پہاڑوں کی سی سختی کے ساتھ زخموں کے آثار بھی بخوبی دیکھے جا سکتے تھے، کیونکہ اسے آج چوٹ وہاں سے آ لگی تھی جہاں سے اس نے کبھی چوٹ لگنے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اسی پہر زاویار دوسرے کمرے سے نکل کر طالوت کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ پھر وہ اس کے سرہانے خاموشی سے آ بیٹھا، ٹھیک وہیں جہاں کچھ دیر پہلے حرم بیٹھا ہوا تھا۔ طالوت نے گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا تو تکلیف مزید گہری ہونے لگی۔ وہ اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کے اندر درد سا پھیلنے لگا تھا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی ادھری بینڈیج درستگی سے باندھی۔ وہ کبھی بھی ایک جانب کی کہانی سننے کے بعد دوسری جانب کی کہانی سننے کا عادی نہیں رہا ہے طالوت۔ تمہیں اسے یہ سب بتانے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ میں عنقریب سب کچھ بھولنے والا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے جواب پر تلخی سے مسکرایا تھا۔ ہم سب بیک وقت ظالم اور مظلوم ہوتے ہیں طالوت۔ ایسا ممکن نہیں کہ انسان ان دو دائروں سے آزاد ہوئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اپنے اعمال کا بوجھ تو بہرحال ہر صورت ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر طالوت پر اس کا لحاف درست کرتا باہر کی جانب یوں ہی بڑھنے لگا تو اس کی آواز پر ٹھہر گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ رک سا گیا تھا، پھر خاموشی سے قطعی آنکھوں سے سامنے دیکھا، گہرا سانس لیا اور گردن ذرا ترچھی کر کے طالوت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ زخمی ہوتا ہے تو خود کو مزید تکلیف دیتا ہے۔ اس کی خاموشی آواز میں نہ ہی ازلی غصہ ہلکورے لے رہا تھا اور نہ ہی ان کے مابین پلتی چپکلش کا کوئی شائبہ موجود تھا۔ وہاں صرف فکر تھی، صرف پرواہ تھی۔ کب تک یوں اس کا پیچھا کرتے رہو گے تم؟ نفرت کرتا ہے وہ تم سے۔ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا طالوت، کیونکہ میں بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اس نے بے تاثر سے کہہ کر قدم تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ طالوت نے اپنا تھکا سا سر تکیے پر گرا دیا تھا۔ سیاہ رات پوری طرح سے پگھلنے لگی تھی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اف اللہ، کتنا سسپینس ہے اس ناول میں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ طالوت کیا قصہ اور اس کو کس نے بتایا اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے یار، مطلب عجیب ہی کوئی ہے۔ اور یار مجھے سم ٹائمز اتنی ہنسی آتی ہے تو میں درمیان میں ہنسنے لگ جاتی ہوں، تو پلیز اس چیز کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب مجھے رونا آتا ہے تو میں روتی ہوں، جب مجھے ہنسنا آتا ہے تو میں ہنستی ہوں۔ تو خیر یہ ناول اچھا ہے، اچھا جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کا ناول۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔